عجیب داستان ہے، سبیلوں کے خلاف بولتے ہیں اور مکے سے زمزم لا کے بانٹتے ہیں۔ نیاز نظر کے خلاف بولتے ہیں اور عقیقہ کا کھانا خوب چاؤ سے کھاتے ہیں۔ امام حسین کے نام کی نیاز نہیں کھائیں گے، عقیقہ کا کھانا کھا لیں گے، جی ولیمہ کا کھا لیں گے۔ ولیمہ میں تو کارڈ پہ لکھا تھا کس کا ولیمہ ہے، اس آدمی کا نام لکھا تھا جس کا کھانا کھا کے آ رہے ہو۔ خوب اہتمام سے اور 4 پیسے بھی دے کے آئیں گے، لفافہ بھی دے کے آئیں گے، کھائیں گے بھی، اور کوئی بدعت اور کوئی حرام نہیں، جبکہ وہ کھانا ہی کسی کے نام پر کھلایا جا رہا ہے۔ کیا ہے ولیمے کا کھانا؟ کیا ہے؟ باقاعدہ کارڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ کس کا ولیمہ ہے۔ ماں حضرت تناول فرمانے آئیے، طعام کے لیے تشریف لائیے، میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، وہاں ضرور کھانا جائیں گے، عقیقہ کا کھانا کھا لیں گے، حسین کی نیاز نہیں کھائیں گے، بدعت ہے۔ چلا جی، غیر خدا کے لیے جانور ذبح کرنا، جانور حرام ہو جاتا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو بھائی ہم بھی قرآن جانتے ہیں، ہم امام حسین کے نام پر کھلائی جانے والی نیاز میں ذبح کیا جانے والا جانور کربلا کی طرف لٹا کے ذبح نہیں کرتے، یا حسین کہہ کے ذبح نہیں کرتے، ہم اس جانور کا رخ کعبے کی طرف کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، اسے اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، کھلاتے حسین کے نام پر۔ کب تک سمجھائیں یہ بات؟ بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جو فنی ٹیکنیکی لوگ ہیں، جو ہنرمندی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو کہیں گے جو مولانا نے تو آیت کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا اور مجلس بھی پوری کر دی ہے، یہ تو مجلس ہی نہیں پڑھنی آتی ہے، اور وہ صحیح کہیں گے۔ وقت بھی تنگ ہو گیا، تقریباً گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے۔ موت کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، کچھ بچوں کو نصیحتیں کر دی، اللہ کرے یہ مان لیں، کچھ بزرگوں کو سبق سنا دیا، اللہ کرے یہ دعا دے دیں، اور سنی بھائیوں سے پیار ہے اور بڑھانے کی بات ہو گئی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پڑھوں مجلس؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک، ہاتھ میں ملک۔ یہ عارف کاظمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک دن ہم سے کہنے لگے کہ جی ہمارے امام بارگاہ کا فلاں مسئلہ، میں نے کہا جی ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، کہا فلاں سے کہہ دیا، میں نے کہا ان کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، کہ ہم اردو میں محاورہ بولتے ہیں نا کہ ان کے تو ہاتھ میں ہی نہیں ہے، با اختیار ہی نہیں ہے، وہ ان کو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اس محاورے کو اللہ اس زبان میں اللہ بات کر رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ ہاتھ تو بنتا ہی جب ہے جب 5 انگلیاں ہوں، 14 پورویں ہوں۔ 5 انگلیوں میں 14 پور۔ اب یہ پنجہ ہم نے مانا تو اس کو ٹکانے کے لیے کلائی بھی ماننا پڑے گی، اور کلائی کو روکنے کے لیے کوہنی بھی ماننا پڑے گا، اور کوہنی کو لٹکانے کے لیے بازو بھی ماننا پڑے گا، اور بازو کو ٹکانے کے لیے باڈی بھی ماننی پڑے گی، اور باڈی کو ماننے کے لیے 2 پیر ماننے پڑیں گے جو اس پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ہاتھ مانا کیا کہ پورا بدن مان لیا، ایک ہاتھ مانا تو دوسرا بھی ماننا پڑ گیا۔ تو یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ وہ ہے بابرکت کہ جس کے ہاتھ میں ملک۔ اچھا ابھی ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا تھا میرے، تو ایک اور آیت نظر آ گئی، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ابھی تو ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ دوسرا ہاتھ بھی آ گیا۔ اللہ کے کیا 2 ہاتھ ہیں؟ اگر اللہ کے 2 ہاتھ ہیں تو میرا ایک سیدھا ہے ایک الٹا ہے، کیسے سمجھیں گے کہ اللہ کے 2 ہاتھ؟ توجہ، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات یہ سب ٹھیک ہے؟ اس سے بہتر صلوات کھڑکی والوں سے تو ویسے ہی ذرا بچ کے رہنا چاہیے، تو میرے طرف توجہ رکھیں گے۔ ایک صلوات اور۔
ایک ہاتھ، یہاں تو دو ہاتھ ہو گئے، پھر ایک ہاتھ سیدھا تو ایک الٹا، تو کیا اللہ کیا معاذ اللہ الٹا اور سیدھا ہاتھ ہے؟ مولا علی سے جب اس کی تفسیر پوچھی تو حضرت فرمایا کلتا الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اللہ کے یہاں الٹا ہاتھ نہیں ہے۔ بھائی اب کوئی نہ اٹھ کے جائے مجلس میں، باہر والوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جملہ پورا سنیں اگر کسی کو جلدی بھی ہو رہی ہو تو۔ جناب حشام ابن عبد الملک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، مجھے معاف کیجیے گا، حشام ابن حکم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے ٹیک لگائی ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے جانا تو کہیں اور تھا مگر میں نے امام صادق کے گھر کا رخ کیا، جب ان کی گلی میں پہنچا تو ابو بصیر گھر سے نکل رہے تھے، مجھ سے کہا کہ یہ وقت تو امام کے ملنے کا نہیں ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہ ایک منظر دیکھ کر آیا ہوں جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہ کیا منظر دیکھا ہے؟ کہ میں نے دیکھا ہے امام صادق کے بیٹے امام کاظم الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، تو کہنے لگے اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی میں آپ نے ایک جملہ فرمایا تو تسلی کے لیے، کسی کی تسلی کے لیے، آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم میں اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت لکھی کہ امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ اب آیت اللہ جوادی عاملی کے پورے جملے سناؤں گا آپ کو۔ ہمارا ایک عارف باللہ مجتہد اور مرجع تقلید وہ فرماتے ہیں کہ ائمہ کے اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں۔ ان سے خیر ہی نظر نہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہے کہ جس کو ہر شے پر قدرت حاصل ہے، اور قدرت الہیہ کی اور مملکت الہیہ کی اور مالکانہ حاکمیت پروردگار کی کیفیت اور دلیل یہ ہے کہ الذی خلق الموت وہ اللہ مالک ہے، وہ اللہ قادر ہے جو موت و حیات کا خالق۔ جی موت و حیات، ساری زمینیں بیچ ڈالیں کہ کس طرح کینسر کا علاج ہو جائے، مگر بچے نہیں۔ اگر تمہارے ہاتھ میں حیات تھی تو روک لیتے نے۔ بہت منت مرادیں علاج معالجے کروائے مگر بچے کی ولادت نہیں ہو رہی، مگر جب اللہ نے چاہا تو اولاد ہو گئی۔ 17 20 سال کے جوڑوں کے بھی اولادیں ہو گئی۔ تو موت و حیات کا مالک اللہ، الذی خلق الموت والحیات، وہ جو اس نے موت و حیات کیا ہے۔ اب یہاں موت کو مقدم رکھا ہے اللہ، مشاہدے میں تو حیات پہلے ہے اور موت بعد میں۔ ہمارے عزیز جناب زیدی صاحب پہلے زندہ تھے، پھر ان کی رحلت ہوئی تو حیات پہلے تھی موت بعد میں ہوئی، مگر قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ہے موت ہے پھر حیات۔ یہ اللہ کا کلام ہے، میرا اور آپ کا نہیں ہے جو آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک ہو جائے گا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ گویا پیغام دے رہا ہے کہ پہلے میں موت کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک حیات سے زیادہ اہمیت کی حامل موت۔ آپ بڑی مجلس کرتے ہیں یعنی جس میں زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، بڑی چھوٹی سے مرادی ہے، تو جو آخری خطیب ہوتا ہے اس کا نام سب سے اوپر ہوتا ہے۔ اب اگر ترتیب تحریر کے مطابق مجمع آ جائے تو بہت دیر بیٹھنا پڑے گا کہ سب سے پہلا نام تھا اسے پہلے کیوں نہیں پڑھوا رہے، تو جواب دیا جائے گا پہلے نام اس لیے لکھا کہ اس کی اہمیت زیادہ۔ اللہ نے جو موت کو پہلے ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک حیات سے زیادہ موت کو اہمیت حاصل ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنی حیات کو اتنا نہ بچاؤ جتنا موت کو بچاؤ، اپنی موت کو محفوظ کرو، حیات خود محفوظ ہو جائے۔ اپنا مرنا محفوظ کر لو کہ کیسے مرنا ہے، جب تم یہ طے کر لو گے کہ مرنا کس دروازے پر ہے تو خود بخود جینا بھی اسی دروازے پر ہوگا۔ وہ موت کو ترجیح دینا چاہتا ہے، اختتام زندگی کے اوپر وہ توجہ دلانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے مضامین ترک کر دیے تاکہ وہ یہ دیکھے جانے آزمائے کہ تم میں کون ہے جو بہتر سے بہتر عمل انجام دے رہا ہے۔ هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ، بہت زیادہ عزت والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ماضی بہت سے لوگوں کا اچھا تھا، مستقبل برباد ہو گیا، اور کچھ لوگوں کا ماضی بہت برا تھا مگر مستقبل اچھا ہو۔ ہم نے ایسا ایک غور بھی دیکھا ہے جس کا ماضی اچھا نہیں ہے مگر مستقبل اس کا اسے علیہ السلام بنا گیا۔